کہ آپ در حقیقت اگر دیکھا جائے وسیع نظر کر کے تو آپ بھی ایک دوسرے مسلک کو مسلمان مانتے ہیں. آپ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے، لیکن ہم یہ کہیں گے آپ تو مانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، امید ہے آپ تمامی حضرات کے مزاج عالی بخیر ہوں گے. اس وقت ہم بہت اہم ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک ہمارے عزیزی بھائی نے ایک اہم خاکہ بنا کر ہمیں ارسال کیا ہے. ہم نے غور کیا تو ہم نے کہا یہ مضمون بہت اہم ہے، آپ لوگوں تک بھی پہنچانا چاہیے. یہ مضمون شروع ہوتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام. متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. ناظرین، آج عالم اسلام پر اگر نظر دوڑائیں، خصوصاً اپنے ملک ہندوستان پر اپنی نظر اگر دوڑائیں تو آپ کو ہر طرف ہر چہار جانب ظلم و ستم نظر آئے گا، جبر و تشدد نظر آئے گا اور تکلیف نظر آئے گی. کہیں مسجد کو منہدم کیا جائے گا تو کہیں مزارات درگاہوں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے اور کہیں پر مدرسوں کو مسمار کر دیا جائے گا. یہ نظام یہ ہندوستان کا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں. یہاں ایک آواز اٹھتی ہے کہ ہائے مسلمان بہت ہی ظلم میں ہیں، ہائے آج فلاں عالم گرفتار ہو گئے، ہائے آج فلاں ساحل نام شخص کا مرڈر کر دیا گیا، ہتیا کر دی گئی. تو یہ نظام یہ کس بات کا ثبوت دیتا ہے؟ ہر بھائی اپنے سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقتاً مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے. لیکن یہاں یہ پہلو چھوٹ جاتا ہے. جب عمومی طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور حقیقت میں ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا سلفی ہے یا غیر مقلد ہے. وہ تو یہ جانتا ہے اس کا نام مسلمان کے نام پر ہے، اس کا نام تو مسلمان نام کے گھرانے کے ساتھ ملتا ہے. وہ ظالم تو یہ دیکھتا ہے. ظالم ظلم اس اعتبار سے کرتا ہے کہ یہ سب کے سب مسلمان ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی چودراہٹ، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی رسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہاں شدت پسندی اختیار کرتے ہیں اور آپس میں خانہ جنگی اختیار کرتے ہیں. بھائی آپ کا جو ظالم ہے، آپ کے جو مد مقابل ہیں، وہ آپ کو سزا اس اعتبار سے دے رہے ہیں یہ سب کے سب ملے ہیں اور مسلمان ہیں، لیکن آپ اندر خانہ جنگی کا ماحول بنائے ہوئے ہیں. اور خانہ جنگی کا ماحول اس وقت سمجھ میں آتا ہے، چودراہٹ اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کہیں ایک دوسرے سے کوئی شخص ملتا ہے، کوئی میل ویوہار کرتا ہے. اور جیسے ایک کوئی اہل حدیث نامی شخص اگر کسی سنی جماعت سے میل ویوہار کیا تو وہ سنی جماعت کے لوگ آپس میں تفرقہ ڈالیں گے کہ یار وہ کافر سے میل ویوہار کر رہا ہے اور وہاں اپنی تعلقات بنا رہا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دیوبندی سے کوئی رابطہ کرتا ہے، کوئی بریلی جماعت کا آدمی، تو یہ کہتے ہیں دیکھیے وہ ان سے میل ویوہار کر رہے ہیں. تو یہاں پر اپنے اندر جو انتشار جو پیدا ہو رہا ہے، یہ حقیقت میں یہ ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی چیز ہے. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک بیٹی مسلمان کی غیر مسلم کے یہاں چلی گئی
سب کہیں گے حق واقعی بچی مرتد ہو گئی، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی مسلمان نہیں ملا۔ لیکن اگر کوئی بچی کسی مسلکی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ایک مسلک کی بیٹی کسی دوسرے مسلک میں چلی جائے تو اس میں سیاسی لوگ، جو چودراہٹ پسند لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ مسلمان کی بیٹی، فلاں اہل حدیث کی بیٹی سنی جماعت میں جا رہی ہے، فلاں بریلوی کی بیٹی یہ سلفی جماعت میں جا رہی ہے، دیوبندی جماعت میں جا رہی ہے۔ تو حقیقت میں یہاں چودراہٹ جمانا ہوا، اور یہ انتشار یہ ختم کر دے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپسی جو تناؤ ہوتا ہے اور آپسی بگاڑ، یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں بات غور سے سمجھی جائے اور سنی جائے کہ آپ در حقیقت اگر دیکھا جائے وسیع نظر کر کے تو آپ بھی ایک دوسرے مسلک کو مسلمان مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے، لیکن ہم یہ کہیں گے آپ تو مانتے ہیں۔ بھائی ایک قانون بنایا گیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس میں کس جماعت کا آدمی نہیں؟ اس میں کون سی جماعت کا آدمی نہیں ہے بتائیے؟ اہل حدیث لے لیجئے، سلفی جماعت لے لیجئے، چاہے وہ نام نہاد اپنے آپ کو سنی بریلوی کہتے ہیں ان کو لے لیجئے، چاہے دیوبندی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ان کو لے لیجئے، چاہے جو ندوی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو لے لیجئے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ میں کون نہیں ہے بتائیے؟ تو آپ کیا وسیع نظر کر کے دیکھتے ہیں تو مسلمان مانتے نہیں ہیں؟ ضرور مانتے ہیں، ضرور مانتے ہیں، لیکن یہاں جو اختلاف ہوتا ہے، یہاں جو کافر گردانا جاتا ہے، یہاں سیاست چودراہٹ کو جمانے کے لیے اپنی سیاست بنی رہے اور اپنا کام چلتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم بات ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ لہٰذا آپ حضرات سے یہ بھی درخواست ہے آخر میں کہ اپنی یہ دکانیں بند کی جائیں اور ان پر تالے لگائے جائیں۔ جو مسلکی بنیاد پہ جو دکانیں چل رہی ہیں اس پر تالے لگائے جائیں، ورنہ یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوگا، ہم کچل جائیں گے اور ہم مٹ جائیں گے۔ اسی میں ایک شعر یاد آیا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور آخر میں ایک شعر اور کہتے ہیں کہ اتحاد کی جب بات آئے تو ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں ہم خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔